السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل سٹ ناولس پوائنٹ. حاصل وفا تم ہو آخری قسط. دلہن بنی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. روپ اس قدر ٹوٹ کر آیا تھا کہ دیکھنے والا بھی دوسری دفعہ ڈر جاتا تھا کہ کہیں نظر ہی نہ لگ جائے. شمسہ بیگم نے کئی بار اس کی نظر اتاری. نکاح ہو چکا تھا. آئرہ ابھی برائڈل روم میں ہی تھی اور حجاب اس کے پاس بیٹھی اسے بار بار چھیڑ رہی تھی. وہ کل رات کی آئرہ سے معافی مانگ چکی تھی. البتہ فلک کا موڈ ویسا ہی تھا. اس نے آئرہ سے کوئی بات نہیں کی تھی. آئرہ قسم سے سر اتنے کمال کے لگ رہے ہیں نا آج کہ بس میں کیا بتاؤں. تم دیکھو گی تو بے ہوش ہی ہو جاؤ گی. حجاب نے اسے چھیڑا تو آئرہ نے اسے گھور کر دیکھا. اچھا رکو میں پک بنا کر لاتی ہوں پھر تم دیکھنا اور بتانا کیسے لگ رہے ہیں. حجاب نے اپنا سیل فون چارجنگ سے اتارتے ہوئے شرارت سے کہا. شرم کرو کچھ اور بیٹھے رہو ادھر ہی. وہ اس کی باتوں پر بار بار بلش ہو رہی تھی. ہائے میں مر جاؤں. بچی تو شرما شرما کر لال سیب کی طرح ہو رہی ہے. حسن بھائی کہیں غلط سمجھ کر کھا ہی نہ لیں. حجاب نے اس کی حالت کا مزہ لیا. اچھا ہے شرماتی رہو. دلہن شرماتی ہی اچھی لگتی ہے. وہ آنکھ دبا کر بولی. تم بھی کچھ شرم کر لو. آئرہ نے صرف اسے گھورا کیونکہ اس وقت وہ یہی کر سکتی تھی. حجاب نے پھر کہا لگایا. شرمانے کے دن تمہارے ہیں ابھی اس لیے تم ہی شرماؤ. جب میرے آئیں گے میں بھی تم سے تھوڑی شرم ادھار لے لوں گی. وہ اس کی تھوڑی اوپر کرتے ہوئے بولی. اچھا میں ذرا سر کی ایک دو پک تو بنا لوں. وہ جانے لگی تو آئرہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا. میں اکیلی رہوں گی کیا؟ اس کے چہرے پر عجیب سا ڈر تھا. ارے ڈونٹ وری میں بس یوں گئی اور یوں آئی. وہ اسے تسلی دے کر دروازے کی طرف بڑھی مگر باہر نکلتے ہی کسی سے زوردار ٹکر ہوئی. حجاب کو دن میں ہی تارے نظر آ گئے تھے. اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ سامنے فہد کو پا کر رک گئی. وہ دونوں تقریباً آج 3 مہینے بعد یوں آمنے سامنے ہوئے تھے. حجاب تو حجاب فہد خود بھی چونک گیا. اس نے شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. حجاب کو وہ کسی اینگل سے بھی دکھی اور پریشان نہیں لگا تھا. تو کیا وہ واقعی اس کے ساتھ صرف فلرٹ کر رہا تھا؟ اس سے دور ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. حجاب کے دل میں خیال آیا. دیکھ کر نہیں چل سکتے تم؟ وہ غصے سے بولی تو وہ حیران ہوا. میں تو دیکھ کر ہی چل رہا تھا. تم نے آنکھیں شاید کسی کو ادھار دی ہوئی ہیں. مجھے تم سے بحث نہیں کرنی. راستہ چھوڑو. وہ ایک دم اداس ہو گئی تھی. آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے. فہد کو سائڈ پر کر کے وہ گزر گئی مگر فہد اس کی آنکھوں میں آئی نمی دیکھ چکا تھا. اس کا دل بے چین سا ہو گیا تھا. وہ اندر داخل ہو گیا. آئرہ نے آواز پر دروازے کی طرف دیکھا. فہد کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی. ارے واہ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو. وہ اس کے نزدیک آ گیا. آئرہ نے سر جھکا لیا. کیسی ہو؟ اچھی ہوں. وہ مدھم سے لہجے میں بولی. وہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ تم کتنی اچھی لگ رہی ہو. وہ شرارت سے بولا تو آئرہ شرما کر مزید سر جھکا گئی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا حجاب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. فہد کو آئرہ کے پاس بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئی. آئرہ لوگوں کو بتا دو کہ یہ برائڈل روم ہے. یہاں ہر فضول قسم کے لوگوں کا آنا جانا منع ہے. اس نے سنجیدگی سے آئرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مگر بات فہد کو کی. وہ ہلکا سا مسکرایا تھا. آئرہ ان لوگوں کو بتا دو کہ میں دلہن سے ملنے آیا ہوں. کسی خوش فہمی میں مت رہیں. فہد نے بھی اسی کیسے انداز میں جواب دیا تو اسے تپ چڑھ گئی. دلہن کے علاوہ بھی یہاں لوگ موجود ہیں جو ہر ایرے غیرے کی آمد پسند نہیں کرتے. وہ دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی. ہاں تو جن کو مسئلہ ہے وہ یہاں سے تشریف لے جائیں. وہ بھی اسے چڑھانے سے باز نہ آیا تھا. آئرہ لوگوں سے کہو کہ میں ان کی فضول باتیں نہیں سن سکتی اس لیے منہ بند رکھیں اپنا. وہ تڑھک کر بولی. آئرہ خاموشی سے کبھی فہد کو تو کبھی حجاب کو دیکھتی. اس سے پہلے کہ فہد کوئی جواب دیتا آئرہ کی 2 کزن اندر آ گئیں. فہد چپ ہو گیا. انہوں نے ایک بڑی سی چادر سے اس کا گھونگھٹ نکالا اور باہر لے گئیں. حجاب بھی اس کے پیچھے لپکی مگر فہد نے ان لوگوں کے نکلتے ہی اس کا بازو تھام لیا تھا. تم کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آؤ نا ذرا. تمہیں تو میں پوچھتا ہوں. فہد نے اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کر لیا اور دونوں کوہنیاں دونوں طرف دیوار کے ساتھ ٹکا کر اس کو جانے سے روکا. کیا کہہ رہی تھی تم؟ ہاں فضول لوگ.
وہ اس کے چہرے کو نگاہوں میں اتارتے ہوئے بولا، چھوڑو مجھے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ حجاب نے اسے دھمکی دی اور ساتھ ہی خود کو چھڑانے کے لیے مزاحمت بھی کی۔ میں گلا دبا دوں گا تمہارا اگر تم نے آواز بھی نکالی تو۔ فہد نے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس سے کچھ بعید بھی نہیں تھا کہ وہ چلانا شروع کر دیتی۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، چھوڑو مجھے۔ حجاب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ فہد گہری نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگا۔ اس کی لو دیتی آنکھوں نے حجاب کو نظر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مزاحمت کرتے ہاتھ بھی رک گئے تھے۔ ناراض ہو؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ حجاب کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ پہلی بار اس کے اتنے قریب آیا تھا۔ حجاب کے چھکے ہی چھوٹ گئے تھے۔ ہتھیلیوں پر پسینہ آنے لگا۔ مجھے جانے دو باہر پلیز۔ اس نے فہد کو دور کرنا چاہا تو اس نے حجاب کا ہاتھ تھام لیا۔ حجاب کی جان اس ہاتھ میں ہی سمٹ گئی تھی۔ فہد، کوئی آ جائے گا، چھوڑو نا پلیز۔ یہ حجاب نے بند دروازے کو دیکھا۔ پہلے بتاؤ کہ ناراض ہو؟ تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے میری ناراضگی سے؟ حجاب نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی تھی۔ پڑتا ہے تو پوچھ رہا ہوں نا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ تو حجاب نے نظریں چرا لیں۔ پڑتا ہوتا تو تم میرے ساتھ یہ سب نہیں کرتے۔ حجاب، آر یو میڈ؟ فہد نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ سارا ڈرامہ تمہارا کیا دھرا تھا۔ تم نے مجھ پر شک کیا، حالانکہ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے نا، جب میری غلطی ہے تو پھر تم مجھ سے کیوں بات کر رہے ہو؟ بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ حجاب کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ اسے پیچھے دھکیل کر جانے لگی تھی مگر فہد نے پھر بازو تھام لیا تو اسے رکنا پڑا۔ سوری، فہد نے شرمندگی سے کہا تو حجاب کو اپنے لہجے پر افسوس ہوا۔ وہ کتنی بدتمیزی سے بات کر گئی تھی مگر وہ پھر بھی کچھ نہیں بولا تھا، الٹا سوری کر رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر فہد کو دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میری طرف سے بھی سوری، میں نے فضول میں تم پر شک کیا، وہ آہستگی سے بولی تو وہ زیر لب مسکرایا۔ یعنی مانتی ہو نا غلطی تمہاری تھی؟ جی نہیں، میں کوئی نہیں مانتی، سب غلطی تمہاری تھی۔ حجاب نے اپنا بیان فوراً واپس لے لیا۔ وہ ہنسا اور بولا، اوکے کوئی نہیں، میری غلطی ہی صحیح۔ وہ پیار سے اس کو دیکھنے لگا۔ آئی لو یو حجاب، فہد نے سرگوشیانہ انداز میں کہا تو حجاب نے سر جھکا لیا۔ دل کے تار بج اٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی دھڑکنیں سننے لگی۔ اب می ٹو بھی میں ہی بولوں کیا؟ اسے گم سم دیکھ کر وہ بولا تو حجاب کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اس میں ویسے کوئی حرج بھی نہیں ہے، وہ شرارت سے بول کر موقع پاتے ہی باہر نکل گئی۔ فہد کو کئی لمحوں تک تو سمجھ ہی نہ آیا۔ بہت تیز لڑکی ہے، خیر دیکھ لوں گا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا دروازہ دھکیل کر باہر نکل آیا جہاں فنکشن عروج پر تھا۔ حسن نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ اندر داخل ہوتے ہی گلاب اور موتی کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی۔ اپنے کمرے میں وہ تقریباً 3 دن بعد قدم رکھ رہے تھے۔ فہد نے ان کو یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ وہ ان کے کمرے کی ڈیکوریشن کرے گا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر تقریباً 2 دن لگا کر کمرے کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ ہلکے زنک کلر کے پردے اور پینٹ نے واقعی اس کمرے کی حالت بدل دی تھی۔ جہازی سائز بیڈ کو گلاب کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ ارد گرد کا مکمل جائزہ لینے کے بعد انہوں نے بیڈ کے وسط میں لہنگا پھیلائے بیٹھے گلاب کو دیکھا۔ ایک جاندار سی مسکراہٹ ان کے لبوں کو چھو گئی۔ کچھ خواب جب حقیقت کا روپ دھارتے ہیں تو بہت حسین لگتے ہیں، اور آئرہ ان کی زندگی کا سب سے حسین خواب تھی۔ وہ چلتے ہوئے بیڈ کے پاس آ گئے۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا مگر نظر اتنی باغی ہو گئی کہ پلٹنے کا نام ہی نہ لیا۔ ڈارک ریڈ کلر کا لہنگا پہنے جس پر گولڈن کام تھا، وہ کوئی کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ یہ اس بیوقوف اور جھلی سی آئرہ سے بالکل مختلف نظر آ رہی تھی جو ہر وقت پٹر پٹر بولتی رہتی تھی۔ ایک شرمیلی سی مسکان ہونٹوں پر سجائے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر ہی اس کو دیکھتے رہے، پھر آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آئرہ کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ کیسی ہو آئرہ؟ انہوں نے بڑی محبت اور لگاوٹ سے پوچھا، اور ہمیشہ آگ اگلنے والے حسن کا یہ مدھم سرگوشیانہ سا انداز دیکھ کر آئرہ تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ کیا ہوا؟ اسے حیرت سے اپنی طرف دیکھتا پا کر انہوں نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔
آئرا نے نفی میں سر ہلا دیا، زبان کو تو جیسے ایلفی لگی ہوئی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ اس کی چپ کو شرم سمجھ کر نظر انداز کر گئے۔ انہوں نے اپنی پاکٹ سے ایک مخملی رنگ کی ڈبیا نکال کر ایک ڈائمنڈ رنگ اس کی بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں سجا دی۔ محبت کی پہلی نشانی کو آئرا نے بہت محبت سے دیکھا۔ کچھ بولو نا آئرا، انہوں نے ریکویسٹ کی۔ تھینک یو سر، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ کیا؟ انہوں نے صدمے سے اس کو دیکھا۔ سر کی کچھ لگتی، اتنے رومانٹک موڈ کو خراب کر دیا ہے تم نے۔ وہ سخت بدمزہ ہوئے۔ میں نے کیا کر دیا ہے؟ آپ ہمیشہ مجھے فضول میں ہی ڈانٹ دیتے ہیں، اس نے روحان سے لہجے میں کہا۔ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہوتی ہیں، کیا کروں میں اور؟ پھر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ہاں جانتی ہوں کہ میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ نے زبردستی سب کے کہنے پر مجھ سے شادی کی ہے۔ وہ لڑنے لگی۔ اور تم اپنا بتاؤ نا، دھمکی دے کر گئی تھی کہ کسی اور سے شادی کر لو گی، کیوں نہیں کی پھر؟ انہوں نے بھی اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کا سوچ لیا تھا۔ آئرا کا خود کو سر کہنا ان کو بہت غصہ دلا گیا تھا۔ آپ آج بھی مجھ سے ایسے بات کر رہے ہیں؟ وہ فوراً رونا شروع ہو گئی تھی تو حسن ایک دم پریشان ہو گئے۔ اف، ایک تو یہ عورتوں کے آنسو، نہ جانے اللہ نے ان کی آنکھوں کے پیچھے کون سے دریا بہا چھوڑے ہیں جو پانی کا ذخیرہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ وہ بڑبڑائے، مگر آئرا نے سب سن لیا۔ آپ کو میرے آنسو جھوٹے لگ رہے ہیں؟ وہ رونا بھول کر پھر سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب یہ میں نے کب کہا؟ انہوں نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ مطلب تو وہی ہوا نا، وہ سوں کرتے ہوئے بولی۔ تمہارا اتنا دماغ کام کرتا ہے کہ تم باتوں کا مطلب سمجھ سکو؟ انہوں نے طنز کیا تو آئرا کا منہ حیرت سے پورا کھل گیا تھا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس سے دکھ ہوا۔ لوگ اپنی شادی کے دن ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں۔ ہاں تو میری پہلے کون سا شادی ہوئی ہے جو مجھے پتا ہوگا کہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ رہنے دو آپ، کچھ نہیں ہونا آپ سے، میں چینج کر کے سونے لگی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو انہوں نے اس کا بازو تھام لیا۔ بیٹھو چپ چاپ ادھر ہی۔ آئرا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے نا؟ اس نے افسردگی سے پوچھا۔ دل ٹوٹ سا گیا تھا۔ کرتا ہوں یار، حسن کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کیسے کریں۔ کبھی پیار دکھایا تو نہیں، ہمیشہ بس ڈانٹا ہی ہے اور میری انسلٹ کی ہے۔ شادی کی تو ہے اور کیسے دکھاؤں پیار؟ وہ بے بسی سے بولے۔ کتنے کورے تھے اس معاملے میں، اف ایک لڑکی خوش نہیں ہو رہی تھی۔ بس، اس نے دکھ سے ان کو دیکھا، نہ جانے وہ کیا سننا چاہتی تھی۔ ہاں بس، انہوں نے کہہ کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آئرا ان کو دیکھتی رہی۔ حسن اسے خاموش دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ اور کیسے دکھاؤں پیار؟ میں باقی سب جیسا نہیں ہوں یار، پیار تو ہو گیا پر مجھے اظہار کرنا نہیں آتا، پلیز خود ہی سمجھ لو نا۔ وہ بے بسی کی حدوں کو چھو رہے تھے۔ آئرا اب بھی کچھ نہ بولی۔ اچھا، تمہیں یاد ہے نا جب میں نے تمہیں ایک بار لیب کی کلاس میں ڈانٹا تھا اور پھر بعد میں تمہیں اپنے آفس میں بلایا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تم رو ہی رہی ہوگی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تم اداس ہو، اس لیے بلایا تھا۔ اور تمہیں وہ بات یاد ہے جو میں نے جب تم جانے لگی تھی تو کہی تھی؟ انہوں نے آئرا سے پوچھا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب خود بتاؤ، یہ پیار نہیں ہے کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اور آپ مجھے ڈانٹتے بھی تو تھے نا، ہمیشہ کلاس سے باہر نکال دیتے تھے، اور اس دن میرا پیپر بھی پھاڑ دیا تھا، حالانکہ چیٹنگ میں نہیں بلکہ فلک کر رہی تھی۔ وہ اب بھی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ یار، اس وقت حالات ہی ایسے تھے، میں ٹیچر تھا اور تم اسٹوڈنٹ تھی۔ اچھا فرض کرو اگر میں اس وقت تمہیں بتا بھی دیتا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو تو تم نے تو بالکل ہی پڑھنا چھوڑ دینا تھا۔ تمہارا دھیان صرف انہی باتوں کی طرف ہی رہنا تھا، اور شادی سے پہلے کی محبت کا میں قائل نہیں ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ جو آپ کو اچھا لگے اس سے شادی کر لو، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ گھومو پھرو اور ٹائم پاس کرو۔ اب دیکھو، اگر میں اس وقت تمہیں سب کچھ بتا دیتا، تم سے جھوٹے وعدے بھی کر لیتا، تو سوچو خدا نہ خواستہ ہماری شادی نہ ہوتی تو کیا فائدہ اس محبت کا؟ میں بہت پریکٹیکل انسان ہوں، حقیقت پر یقین رکھتا ہوں۔ وہ مدھم سے لہجے میں بول رہے تھے اور آئرا مدہوش سی سن رہی تھی۔ ابھی یقین آیا کہ اور کچھ بولوں؟ اسے ابھی بھی خاموش پا کر وہ بولے تو آئرا نے سر جھکا لیا۔ کچھ تو بولو یار۔ اور دیکھو،
آئندہ سر مت بولنا پلیز، انہوں نے ریکویسٹ کی۔ اور کوئی گلا شکوہ ہے تو وہ بھی بتا دو تاکہ میں دور کر دوں۔ آپ نے مجھے جاب سے کیوں نکالا تھا؟ اس نے کچھ سوچ کر کہا تو اب کی بار وہ اسے گھونڈنے لگے۔ ہر بات کا الزام میرے ہی سر کیوں؟ اور محترمہ، جاب آپ خود چھوڑ کر آئی تھی۔ ہاں تو آپ کی وجہ سے ہی چھوڑی تھی نا؟ آپ نے تب یہ بھی کہا تھا کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ وہ بھی آئرہ تھی، ایک ایک بات دماغ میں سیو کر رکھی تھی۔ یار وہ تو میں نے بس ایسے ہی بول دیا تھا، انہوں نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ یقین کرو آئرہ، سچ صرف وہ ہے جو میں اب کہہ رہا ہوں۔ جو پہلے کیا یا کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، سب سے خاص۔ تم وہ ہو جس نے مجھے پیار کرنا سکھایا، جس نے میری زندگی میں بنا اجازت ہی جگہ لے لی، وہ سانس لینے کو رکے۔ جانتی ہو، جب میں کالج چھوڑنے کے بعد لندن گیا تھا تو میں نے جانا تھا کہ تم میری زندگی میں کتنی ضروری ہو۔ میں نے ہر پل تمہیں مس کیا، اور جب میں واپس آیا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم مجھے پھر سے ملو گی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ میں تمہیں کھو چکا تھا، مگر شاید قسمت نے ہمارا ملن لکھ رکھا تھا، اور دیکھو آج تم میری بیوی بن کر میرے سامنے بیٹھی ہو، اور آج مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ رشتہ جو ہمارے درمیان ہے کس قدر خوبصورت اور مکمل ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں، اور زندگی میں پہلی بار شاید میں نے اتنی خوشی محسوس کی ہے، محبت کے احساس کو محسوس کیا ہے۔ محبت نے میرے اندر باہر کو ایک دم بدل کر رکھ دیا ہے۔ میں جو زندگی میں سوچتا تھا کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کی خاطر میں نے بہت محنت کی، دن رات ایک کیا، مگر آج پتہ چلا کہ محبت کی دولت سب سے بڑی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ان کی محبت مل جاتی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ تو پھر اس ہستی کا شکر ادا کرنا تو بنتا ہے نا، جس نے ہمیں ملایا ہے۔ آئرہ نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائے۔ جاؤ چینج کر لو، پھر نفل ادا کرتے ہیں ساتھ میں، اور ایک دوسرے کا ساتھ ہمیشہ کے لیے مانگتے ہیں۔ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ چوما۔ اس وقت وہ ان کو بہت پیاری لگی تھی، کتنی معصوم سی تھی۔ جی، وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ حسن بیڈ پر نیم دراز ہو گئے۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے ان کے لبوں کا احاطہ کیا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے سیل فون نکالا اور تھینک یو کا میسج ٹائپ کر کے فہد کے نمبر پر سینڈ کر دیا۔ او ہو، کیا بات ہے؟ فوراً رپلائی آ گیا۔ بھائی، لگتا ہے بڑی جلدی بھابھی کا جادو چڑھ گیا ہے۔ وہ شرارتی ہوا۔ انسان بن جاؤ فہد، انہوں نے کہا تو فہد کا ہاں ہاں کا میسج موصول ہوا۔ اچھا چلو، صبح خبر لیتا ہوں تمہاری۔ آئرہ کو باہر آتا دیکھ کر انہوں نے فہد کو آخری میسج کیا، گڈ نائٹ بھائی، اور ہاں بھابھی کو ڈانٹے گا مت۔ اس کا جواب پڑھ کر وہ مسکرائے، سیل فون سائڈ پر رکھ دیا۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ آئرہ کل کی نسبت بہت فریش لگ رہی تھی۔ حسن کے تو آج انداز ہی الگ تھے۔ فاطمہ بیگم اس کی نظر اتارتے نہیں تھک رہی تھی۔ ایک ہی دن میں وہ اس حد تک بدل گئے تھے کہ سب کو حیرت ہو رہی تھی۔ مسکراہٹ چہرے سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ولیمے کا انتظام بھی میرج ہال میں ہی کیا گیا تھا۔ آئرہ نے آج گرے کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ایک شرمیلی سی مسکان اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ شمسہ بیگم اور زاہد صاحب بیٹی کو اتنا خوش اور مطمئن دیکھ کر پرسکون ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی کا نصیب بہت اچھا تھا۔ شاہد صاحب نے ایک دکھ بھری نظر آئرہ پر ڈالی۔ یہ چاند تو ان کے آنگن میں اترنا تھا، مگر قسمت بھی بازی پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ آئرہ کے سر پر پیار دیتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بڑے ابو؟ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر آئرہ نے انہیں پکارا۔ اسے دکھ ہوا تھا۔ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے بیٹی، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر اسے ڈھیر دعائیں دیتے ہوئے اسٹیج سے اتر گئے۔ فلک اس کے پاس آئی تو آئرہ نے دیکھا وہ رو رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا آئرہ؟ تم نے تو میری بھابھی بننا تھا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ آئرہ کو بھی رونا آ گیا۔ لیکن افسوس، یہ آپ کی بجائے میری بھابھی بن گئی ہیں۔ فہد نہ جانے کب وہاں آ گیا۔ دونوں نے چونک کر اس کو دیکھا۔ فہد نے فلک کو آئرہ کے پاس بیٹھے دیکھا تو فوراً ان کی طرف آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ضرور کوئی ایسی بات کرے گی جس سے آئرہ اداس ہو جائے گی۔ ویسے آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟
آپ سے ایک بار پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی جو کہ کچھ خاص خوشگوار نہیں رہی تھی۔ کرتی کیا ہیں ویسے آپ؟ فہد عائرہ کے دوسری طرف بیٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ بہت بدتمیز انسان ہو تم، ناراض کر دیا نا اس کو پھر سے۔ عائرہ نے اس کے جاتے ہی فہد کی کلاس لی۔ بہت شاطر ہے یہ لڑکی، جب بھی تم خوش ہوتی ہو نا آ جاتی ہے تمہاری خوشیاں تباہ کرنے۔ بچ کے رہا کرو اس سے، فہد نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فضول باتیں نہ کرو، عائرہ نے اس کو ڈانٹ دیا تو وہ چپ ہو گیا۔ تبھی حجاب آ گئی۔ یہ یہاں بیٹھا ہے، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تمہارا ہی سر کھا رہا ہوگا، ویلے نکمے لوگ۔ حجاب نے عائرہ کے دوسری طرف بیٹھتے ہوئے شرارت سے کہا تو فہد نے اس کو گھورا۔ ویری فنی۔ اگر تم لوگوں نے کل والا حساب کرنا ہے تو چلو نکلو یہاں سے، عائرہ ان کو شروع ہوتا دیکھ کر بولی۔ فہد کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ کچھ مہمان آ گئے۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ گئے۔ فہد نے حجاب کو اشارہ کیا کہ وہ سائڈ پر آئے۔ کیا کہنا ہے؟ وہ کچھ دیر بعد اس کے پیچھے گئی۔ تم نے رات کو میری کال پک کیوں نہیں کی تھی؟ فہد نے ناراضگی سے پوچھا۔ سوری، میں سو گئی تھی، صبح دیکھا تھا۔ یار بھائی کی طرف دیکھ کر میرا بھی شادی کروانے کو دل کر رہا ہے۔ وہ ایک دم پٹری سے اترا تو حجاب نے اس کے بازو پر مکہ دے مارا۔ کچھ شرم کرو۔ وہ سرخ پڑ گئی۔ فہد نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ سچ میں حجاب، میں سیریس ہوں۔ فیس بک پر تو تم بڑے مہذب انسان تھے، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اس کو گھورنے لگی۔ تب تمہیں پٹھانے کے لیے مہذب بننا پڑا، ورنہ تو میں ایسا ہی ہوں۔ اگر تمہیں نہیں پسند تو ٹھیک ہے، میں کسی اور کو پٹا لیتا ہوں۔ اس کام میں تو میں بہت ایکسپرٹ ہوں۔ وہ اس کو چھیڑنے لگا۔ میں تمہارا بھی اور جس کو تم اب پٹاؤ گے دونوں کو قتل کر دوں گی، پھر چاہے مجھے ساری زندگی جیل میں ہی کاٹنی پڑے۔ وہ اس کی شرارت بھانپ گئی تھی۔ تمہارے ہاتھوں مرنا بھی پسند کروں گا، بس ایک بار شادی تو ہو جائے۔ وہ بڑے دلربا انداز میں بولا تو حجاب نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ فہد بھی مسکراتا ہوا ہال میں آ گیا تھا۔ عائرہ اب حسن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ان کی طرف آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ جی تو مس عائرہ، اب آپ خوش ہیں نا؟ اس نے عائرہ کو پھر چھیڑا۔ بھابی کہو، اب نام مت لیا کرو اس کا، حسن نے اسے ٹوکا۔ پر یہ تو مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اس نے عائرہ کو دیکھ کر مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ رشتے میں تو بڑی ہے نا۔ اوئے ہوئے بھائی، یہ آپ ہی ہیں نا؟ واہ عائرہ، ایک دن میں ہی اتنا کمال کر دیا تم نے، فہد نے شرارتی لہجے میں کہا۔ پھر سے عائرہ، حسن نے اس کو گھورا۔ سوری، آئی مین عائرہ بھابی۔ فہد نے فوراً اپنی بات درست کی۔ گڈ، اب آئے ہو نا اپنی لائن پر۔ وہ مسکرائے۔ تبھی زاویار آ گیا۔ فہد نے فوراً اس کو جگہ دی۔ اٹس اوکے، تم بیٹھے رہو، میں تو بس عائرہ سے ملنے آیا تھا، زاویار نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ اٹس اوکے، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ ذرا سا سائڈ پر ہو گیا۔ کیسی ہو عائرہ؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ وش یو ہیپی میرڈ لائف حسن۔ عائرہ بہت اچھی ہے اور آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ میری دعا ہے آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں، انہوں نے کہا تو وہ مسکرائے۔ بہت شکریہ زاویار، عائرہ کی وجہ سے میری ملاقات بہت اچھے لوگوں سے ہوئی ہے۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ وہ دونوں بارات پر بھی مل چکے تھے۔ حسن کو وہ بہت اچھا لگا۔ زاویار بھی اس سے مل کر خوش ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ انسان عائرہ کو بہت خوش رکھے گا۔ کل کی نسبت آج وہ کچھ ٹھیک تھا۔ محبت وہی ہوتی ہے جس میں محبوب خوش ہو، اور ضروری تو نہیں کہ محبت سب کو مل جائے۔ کچھ لوگوں کی محبت ویسے ہی امر ہو جاتی ہے، اور زاویار کی محبت امر ہو گئی تھی کیونکہ عائرہ خوش تھی۔ اگر وہ زبردستی شادی کر بھی لیتا تو وہ کبھی اس کے ساتھ خوش نہ رہتی۔ اس نے عائرہ کو اس کے پیار سے ملوا کر اپنی محبت کا حق ادا کیا تھا۔ وہ چند مزید باتوں کے بعد اسٹیج سے اتر گیا تھا۔ حجاب اس کے جاتے ہی وہاں آ گئی۔ سر، کیا حال ہیں آپ کے؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو حسن مسکرایا۔ فہد بھی حجاب کو دیکھ کر فوراً وہاں آ گیا۔ ہمارے حال تو بہت ٹھیک ہیں، آپ کے حال کیسے ہیں؟ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، وہ چہکی تھی۔ جی وہ تو میں آج صبح سے ہی دیکھ رہا ہوں، آپ اور فہد کچھ زیادہ ہی ٹھیک لگ رہے ہیں، حسن نے شرارت سے کہا تو جوس پیتے فہد کو اچھو لگ گیا۔ حجاب بھی شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حسن صبح سے فہد کو اس کے ارد گرد گھومتا دیکھ رہے تھے۔ شک تو ان کو پہلے ہی تھا، مگر کچھ دیر پہلے دونوں کی باتیں سن کر یقین آ گیا تھا۔ بھائی میں ابھی آیا، مجھے یاد آ گیا کہ ماما مجھے بلا رہی تھی،
فہد فوراً وہاں سے جیسے آیا تھا کھسک گیا۔ میں فلک کو دیکھ لوں وہ نظر ہی نہیں آ رہی، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ حجاب بھی اس کے جاتے ہی کہتے ہوئے چلی گئی۔ وہ دونوں مسکرائے۔ آئرہ ان دونوں کا کیا چکر ہے؟ وہ آئرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ پوچھتا ہوں ذرا اس سے، چھپا رستم نکلا یہ بھی ایک دم۔ نہیں پلیز اس کو کچھ مت کہیے گا، وہ حجاب سے بہت پیار کرتا ہے۔ آئرہ نے فوراً فہد کی سائیڈ لی۔ تم نے ویسے مجھے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، انہوں نے آئرہ کے چہرے کو آنکھوں میں سموتے ہوئے کہا۔ تو آپ نے کب کہا؟ اور جو رات کو اتنی رام کہانیاں سنائی تھیں وہ بھول گئیں کیا؟ ہاں تو یہ کب کہا تھا کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ آئرہ شرارت سے بولی۔ وہ تو کبھی تم نے بھی نہیں کہا، وہ شرارت سے مسکرائے۔ کہا تو تھا مگر آپ نے ڈانٹ دیا تھا۔ اچھا چلو دوبارہ کہو، اب نہیں ڈانٹوں گا۔ انہوں نے محبت سے اس کو دیکھا۔ آئرہ نے سر جھکا لیا۔ آئرہ بولو نا، انہوں نے ریکویسٹ کی۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اور میں آپ سے خود سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں۔ اور آپ بہت غصے والے ہیں، وہ بولی تو حسن کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اب کبھی غصہ نہیں کروں گا، پرومس۔ آئی لو یو آئرہ، تم میری لائف کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو۔ اتنا پیارا انداز کہ آئرہ کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ وہ انسان باقی سب سے جدا تھا، اس کا غصہ بھی الگ تھا، پیار کرنے کا طریقہ بھی سب سے انوکھا تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حسن نے پیار سے اس کا یہ روپ دیکھا۔ سب کچھ اتنا اچھا ہو گیا آئرہ، پہلے ہم دونوں ملے اور پھر ہمارے دل مل گئے، انہوں نے سرگوشی سے کہا۔ واقعی کتنا حسین تھا سب کچھ۔ جب وہ ان سے پہلی بار ملی تھی، کب سوچا تھا کہ ان کے دل بھی مل جائیں گے۔ دونوں کے چہرے پر پا لینے کی چمک تھی، کتنے خوش تھے وہ دونوں۔ کچھ دور کھڑے فہد نے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی۔ حسن اب آئرہ کی طرف جھکے کچھ اور بھی کہہ رہے تھے۔ آئرہ شرمیلی سی مسکان سجائے سن رہی تھی۔ کتنا مکمل منظر تھا، محبت اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی۔ فہد نے ہمیشہ کے لیے اس منظر کو کیمرے میں قید کر لیا۔ کیمرے کی آنکھ نے وہ خاص پل ہمیشہ کے لیے چرا لیے تھے۔